جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور ہمارا آج کا جو ولاگ ہے وہ ظاہر ہے اس وقت کی جو عمران خان صاحب کی تقریر اور اس کے بعد پھر کل رات کو وہ زمان پارک پہنچے ہیں، اس کے وہاں سے بھی کچھ اطلاعات اچھی نہیں آئیں۔ صبح آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ کس طرح سے پولیس وینز پہ حملے کیے گئے ہیں، اور اب انسٹرکشنز یہ آئی ہیں کہ زمان پارک کا جو علاقہ ہے اس کو نو گو ایریا قرار دے دیا جائے، یعنی پولیس وہاں سے نہ گزرے۔ میرے لیے بڑے اچنبے والی بات تھی جو کل یہاں اسلام آباد میں بھی ہوا اور جو لاہور میں بھی ہو رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جتنے بھی اس سے پہلے نو گو ایریاز تھے، یا جتنے جہاں پہ بھی رٹ ریاست کی جو ہے اس کو چیلنج کیا جاتا رہا، ادھر ایک پورا جسے کہنا چاہیے وقت لگا، چیزیں ڈیولپ ہوتی تھیں، اور اس کے بعد پھر ایسے لوگ جو تھے وہ خود ہی ایک اپرچونٹی دے دیتے تھے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ میرا خیال ہے کہ پوری طرح سے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ وقت مل رہا ہے، یہ کہنا چاہیے کہ ان کو ڈھیل مل رہی ہے، اور ان کا جو بھی ان کی پلی ہے، مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کے گھر پہ ان کی اہلیہ اکیلی تھیں اور اس وقت دھاوا بولا گیا۔ کل بھی ہم نے کہا کہ بالکل نہیں، ان کی اہلیہ کی موجودگی میں، خود عمران خان صاحب کی موجودگی میں یہ کارروائی ہونی چاہیے تھی، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے وہ بھی آپ دیکھیے کہ قابل تشویش ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر اگر دیکھا جائے تو لاقانونیت اپنے عروج پہ ہے۔ لاقانونیت اگر کوئی چور کریں، ڈاکو کریں اور دیگر لوگ کریں تو شاید ان کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے، لیکن لاقانونیت اگر وہ لوگ کریں جو قانون سازی کرنا چاہتے ہیں، جو مقننہ میں بیٹھنا چاہتے ہیں، جو انتظامیہ کو سنبھالنا چاہتے ہیں، جو پاپولر ہوتے ہیں، جو کہ ووٹ کی طاقت کے ذریعے سے آنا چاہتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ چیزیں بہت مشکل ہو جاتی ہیں، جس طرح سے اس وقت پاکستان کے حالات جو ہے وہ مشکل بنا دیے گئے ہیں۔ کل ایک لندن میں 10 ڈاؤننگ سٹریٹ کے باہر ایک بہت بڑی ریلی جو ہے اس کا انعقاد ہوا، اور اس ریلی کو ہندوستان کے میڈیا نے براہ راست اس کی کوریج دی۔ وہ ریلی جو تھی وہ پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کی فوج کو، آرمی چیف کو، سب کو جو ہے وہ اس کے اندر ان کے خلاف نعرے تھے، ان کے خلاف ایک نفرت تھی، ایک آگ تھی۔ اس سے پہلے بھی لوگ اپنے احتجاج کرتے رہے لیکن ان کو اتنی توجہ نہیں ملتی رہی، لیکن یہ احتجاج جو تھا اس کو کافی توجہ ملی، کیونکہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے حامیوں کا، سپورٹرز کا جو تھا وہ ایک طرح سے ان کا یہ احتجاج تھا، اور یہ احتجاج اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھا۔ اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی اس وقت بار بار کہتی ہے کہ جو آرمی چیف ہے وہ مذاکرات کریں، وہ ان سے بات کریں، وہ انتخابات کروائیں، صاف شفاف کریں انتخابات، اور اس کے علاوہ سیاسی لیڈرشپ کے ساتھ نہیں بلکہ تحریک انصاف انہی کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ بارہا عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے، اور جب یہ بات نہیں ہو رہی، یہ دال نہیں گل رہی، تو یہاں پہ یہ احتجاج جو ہے وہ ہو رہے ہیں۔ اور اچنبے والی بات نہیں کہ پرسوں جو ہے وہ واشنگٹن ڈی سی میں بھی جو وہ اسی طرح کا کوئی نکلے احتجاج ہو اور اسی طرح کی صورتحال ہو۔ ویسے تو واشنگٹن ڈی سی میں اب ایک اور طرح کا احتجاج، وہاں پہ بھی ایک توشہ خانہ نمبر 2 جو ہے وہ معاملات چل پڑے ہیں، اور کچھ اور بھی الزامات جو کہ کرپشن کے سے ملتے جلتے ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ پہ لگائے گئے ہیں، اور منگل کو انہوں نے بھی کال دے دی ہے پورے ملک میں، اپنے ملک میں مظاہروں کی۔ تو یہ صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا بلکہ یہ امریکہ کے اندر بھی ہو رہا ہے۔ اینی ویز، تو ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جو اس طرح کی صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے، یہ پریشرائز یا دباؤ ڈالنے کے لیے ہے آرمی چیف کے اوپر یا اداروں کے اوپر کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بات چیت کریں، لیکن عمران خان صاحب کو یہ بات پتہ ہے کہ اگر وہ بات چیت اس طرح سے دباؤ ڈالیں گے تو بات چیت نہیں ہوگی، انتخابات وہ چاہتے ہیں وہ انتخابات نہیں ہوں گے۔ پھر عمران خان صاحب ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے، اور میں نے کافی دیر اس کے اوپر سوچا کہ عمران خان صاحب ایسا کیوں کر رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ریاست انوالو نہیں ہونا چاہتی یا نہیں ہو رہی اس وقت، اور ریاست جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ سیاستدانوں سے مطالبہ کر رہی ہے، یا واٹ ایور جو بھی اس وقت سچویشن ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ چیزیں بہت ٹھیک ہیں، مگر پھر بھی تو کیوں ایسا عمران خان صاحب کر رہے ہیں؟ عمران خان صاحب طاقت کی اس جگہ پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پہ وہ ظاہر ہے کہ ڈکٹیشن کرنا چاہتے ہیں، ڈکٹیشن دینا چاہتے ہیں، اور اسی کا ایک واقعہ کل تھا کہ وہ
عدالت کے سامنے آ کے بھی عدالت کے سامنے نہیں آئے، عدالت کے باہر موجود ہو کے بھی وہ عدالت کے سامنے حاضری کے لیے نہیں گئے، اور پھر وہ فائل جو کہ جس کا چرچہ ہے وہ گم ہوتی ہے، اور یہ صرف ایک فائل نہیں گم ہوئی، یہ پاکستان کے اندر قانون اور انصاف گم ہو گیا ہے، یہ پاکستان کی عدالتیں جو ہیں وہ یرغمال بنی ہیں، یہ جو کل ہوا ہے، جتنے سینئر صحافیوں کو میں نے وہاں پہ سنا ہے جو وہاں پہ موجود تھے، ان سب کے بیانات اگر ہم نے دیکھے ہیں تو بہت تشویشناک بات ہے کہ جس طرح سے عدالت کو پریشرائز کیا گیا، اور ایک زخمی ایس پی شامل ہو گئے، ظاہر ہو گئے، خواجہ حارث صاحب نے جس طرح سے وہ کر دیا، تو یہ ایک بہت ہی ایک اکیلا سیشن جج کچھ نہیں کر سکتا، جب آپ کی بڑی بڑی عدالتیں جو ہیں وہ ایک مروب ہو گئی ہوں تو ظاہر ہے کہ ایک سیشن جج جو ہے کچھ نہیں کر سکتا۔ آج جو عمران خان صاحب نے تقریر کی ہے، عمران خان صاحب اس تقریر کے اندر یہ بات کہہ رہے، ایک طرف وہ کہتے ہیں بدنیت بے غیرت آئی جی، یعنی کہ وہ گالیاں نکال رہے ہیں نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے پاکستان کی جو آئی جی ہے، پولیس ہے ان کو، اور دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مقدمہ دائر کرنے والے ہیں ایسے افراد کے خلاف جو کہ کل ان کے گھر میں وہ پولیس افراد جو آفیشلز تھے وہ ان کے گھر میں داخل ہوئے۔ اس میں سے آپ نے دیکھا ہوگا ایک عام سے ایک کانسٹیبل کو ظالم بنا کے جس طرح سے وہ تصویروں کے اندر پیش کیا گیا ہے، ان کا نام پبلک کر دیا گیا ہے، ان کی تصویریں پبلک کر دی گئی ہیں، اور وہ کیا نیم اینڈ شیم والی بات کہ وہ ان کو کہا جا رہا ہے، پہلے فواد چودھری صاحب کا ٹویٹ آتا ہے کہ ہمیں ان کا پتہ ہے یہ کون ہے اور ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں، اس طرح کا ٹویٹ، اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم ان کے اوپر مقدمے درج کر رہے ہیں، عدالتیں سب کو پتہ ہے کہ وہ کیا یا کہاں پہ اس وقت کھڑی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک کھلا ریاست اور پولیس کو دھمکانے والی بات ہے، انتظامیہ کو دھمکانے والی بات ہے، انتظامیہ کو مروب کرنے والی بات ہے، انتظامیہ پہ انفلوئنس کرنے والی بات ہے، انتظامیہ پہ اپنا اثر و رسوخ کرنے والی بات ہے کہ ان کے سپورٹرز جو کہ ہر جگہ پہ موجود ہیں، جب ان کی تصویریں لگیں گی اور ان کے خلاف کیسز بنیں گے اور وہ ان کو عدالتیں بلائیں گی اور آئی جی کو بلائیں گی اور ان کو دھمکائیں گی، تو پھر ظاہر ہے کہ کس مائی کے لال میں اتنی جرت ہوگی کہ وہ عمران خان صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، یا کل کو اگر اسٹیٹ ان کو کارروائی کرنے کی بات کرے تو وہ کارروائی کرے۔ تو یہ ایک بہت ہی المناک بات ہے، یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے، اور اوپر سے ایک ایسی بات جو کہ پشتونوں کے حوالے سے ایک نسل پرستی کو ہوا دینے کی بات کی جا رہی ہے، جو ایک عام زبان میں جس طرح سے باتیں ہوتی ہیں یا ہو جاتی ہیں اس کو کوئی بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتا، نہ کرنا چاہیے، لیکن جس طرح سے جو عمران خان صاحب کی جماعت اور انہوں نے اپنی تقریر میں اس کو ہوا دینے کی بات کی ہے، میرا خیال ہے کہ اس کے بعد انہوں نے پھر اگلی بات کی تھی کہ اب ایسا نہیں ہوگا، اب صرف ایران کی طرح کی صورتحال ہوگی، آپ قابو نہیں کر پائیں گے، آپ کو یہاں پہ ایک جو انہوں نے کہا کہ نہ صرف ایران بلکہ انہوں نے سری لنکا کی بھی دوبارہ سے اگزامپل دی، ایران میں بھی حال ہی میں یہی ہوا ہے نا، چھوٹی ایک بات، بچی ایک جو فوت ہوئی تھی یا شہید ہوئی تھی یا ماری گئی تھی، اس لڑکی کے قتل کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ پورے ایران کے اندر ہنگامے جو ہے وہ پھوٹ پڑے، تو عمران خان صاحب اس کی نشاندہی بھی کر رہے ہیں، اور پھر وہ پرانے انقلاب کی بھی بات کرتے ہیں کہ جب وہاں پہ خون ریزی ہوئی تھی، تو عمران خان صاحب اس کی بھی بات کر رہے ہیں، اور یہ جو وہ بات کرتے ہیں، اور سری لنکا جس میں کہ لوگ جو ہیں وہ محلوں میں چلے گئے، انہوں نے کہا آٹا لوٹ لیا گیا، آج وہ لوگ پھر محدود نہیں رہیں گے، تو وہ خود یہ بات کرتے ہوئے ہوا بھی دے رہے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت معاملات ہیں وہ درست نہیں ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ غربت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ لوگوں کے اندر انریسٹ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پاکستان کی جو ایلیٹ ہے یا جو اشرافیہ ہے اس کے خلاف لوگوں کے اندر نفرت ہے، لیکن کیا اس کو ہوا دینا جو ہے وہ جائز ہے؟ اگر آپ لیڈر ہیں تو یا کوئی بھی سیاسی رہنما جو ہوتا ہے وہ اس کو جذبات کو ہوا نہیں دیتا، وہ اس کو ایک طرح سے ایک جگہ اس کو ایک ڈائریکشن دیتا ہے، اور نظریاتی ڈائریکشن جو ہے وہ اس کو دیتا ہے، کیونکہ ہم ایک ملک ایسا ملک ہے جہاں پہ مارشل لا نہیں ہے، یا ابھی تک تو نہیں ہے اس طرح کا، اور نہ ہی ہم ایک ایسا ملک ہے جس میں کہ کوئی جیسے کہ پابندیاں ہیں اس طرح کی، ہمارے ہاں ایک اپنا ایک جمہوری لوگوں کی سوچ ہے، مزاج ہے، میڈیا ہے، ریاست، بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارا میڈیا اگر عمران خان صاحب کی حمایت میں ہے یا جو بھی جس طرح سے پاکستان کے اندر جو ہمیشہ سے آمریت رہی ہے اس کے خلاف بولتا رہا ہے، تو پاکستان کی یعنی یہ سوچ ہے لوگوں کی، لوگ سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہیں، خود عمران خان صاحب کی جماعت ایک سیاسی جماعت ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک طرح سے ہوا دینے کی بات ہے، اور بار بار یہ خواہش کا اظہار کرنا
کہ سری لنکا بنانا ہے. ہم نے جتنی بھی اگزامپلز تھیں، ایران بیچ میں نیا آیا بائی دی وے، اس کو آپ ذرا اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اچانک یہ نیا جو چیز آئی ہے، جو انہوں نے پھر بات بھی کی کہ حال ہی میں جو ایران میں ہوا، تو یہ ایک نئی چیز ان کے وہ لے کے آئے ہیں سامنے. تو اور یہی ہو سکتا ہے کہ جو بھی ہے اس کا فائدہ عمران خان صاحب کو تو پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں، البتہ پاکستان کے دشمنوں کو اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوگا، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ 10 ڈاؤننگ سٹریٹ کے اوپر جو ہے وہ مظاہرے اس وقت دیکھنے کو مل رہے ہیں اور نعرے سننے کو مل رہے ہیں. تو اب ایک بڑا چیلنج ہے، ایک آہستہ آہستہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی جماعت جو ہے وہ رول آف لا کو جس طرح سے چیلنج کر رہی ہے. بے شک بار بار میں کہتی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے غلط مقدمے بنائے جا رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے اتنے کیسز بنا دیے گئے ہیں کہ کچھ غلط بھی ہوں، اور ہو بھی سکتا ہے بہت سارے غلط ہوں، لیکن ان کے پاس ایک چانس ہے کہ وہ عدالت کے سامنے جا کے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرے. مگر یہ وہ کرنے کی بجائے قانون کو مسلسل ہاتھ میں لیتے چلے جا رہے ہیں، جس کا کہ نتیجہ انارکی کی صورت خدا نخواستہ سول وار کی صورت جو ہے وہ نکل سکتا ہے. تو اب دوسری طرف حکومت کو بھی اب چیزوں کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہو سکتی ہیں چیزیں، کدھر کو کیا رخ اختیار کر سکتی ہیں. ریاست کو بھی سوچنا پڑے گا، قانون کو بھی اپنا رستہ لینا پڑے گا، اور تبھی جا کے جو ہے وہ ریاست کے اندر انتشار نہیں بڑھے گا. ادروائز جس طرح کی صورتحال ہے، مجھے تو ایسے لگتا ہے خدا نخواستہ خوف ہے کہ کہیں یہ انتشار بڑھ نہ جائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.